دوستو ہمارے چینل پاک ویز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہو؟ تو بڑی ہنگامہ خیز خبریں ظاہر ہے کل اور آج، تو وہی بات شروع کرتے ہیں کہ تقرری ثانی جو سپہ سالار پاکستان ہے کہ اس کا کیا بنا جی، اور یہ سپریم کورٹ نے کیوں سسپینڈ کیا یا یہ حالات کیوں پیدا ہوئے، یعنی پہلے کیوں کا جواب ڈھونڈتے ہیں، پھر کیسے، یعنی وہ کیا میکانزم تھا یا وہ کیا عوامل تھے جن کو یوز کیا گیا، اور پھر تیسرا اس کے ثمرات کیا ہو سکتے ہیں اور اب کیا پاسبلٹیز اور ممکنات ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی کہ یہ ظاہر ہے ڈیزائر کسی بھی شخص کی، جیسے ہر شخص کو حیات دوام چاہیے، اسی طرح ہر صاحب تز کو احتشام کو، ہر صاحب ذی جاہ کو، ہر صاحب حکومت و اختیار کو یہ انیٹ خواہش ہے اس میں کہ اس کا اقتدار ہمیشہ رہے، لیکن یقین کریں اقتدار ہمیشہ محض اللہ کے لیے ہے، اور حقیقی اقتدار وہی ہے جو ازلی و ابدی ہے، جس کا کوئی نقطہ آغاز نہیں ہے اور کوئی نقطہ انجام نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بہرحال انسانوں میں یہ خواہش جو ہے وہ سمجھ لیں انیٹ ہے، انگرینڈ ہے، بائی برتھ ہے، فطری ہے۔ اب آرمی چیف ظاہر ہے مینوور کرتا ہے، مینیپولیٹ کرتا ہے، حکومتوں کا بازو مروڑتا ہے، تاکہ مجھے پہلے جب حالات سازگار ہوتے تھے کبھی اور وہ مشعلہ لگا لیتے تھے، پھر اپنی مرضی سے جتنے جام چاہیں اپنے حلق کے اندر اتاریں، اور جس رنگ کا اور جس ٹیسٹ کا کوئی مشروب چاہیں پئیں، جو اختیار چاہیں استعمال کریں، جو چاہیں اپنے پاس رکھیں، جو چاہیں دوسروں کو دیں۔ تو وہ زمانہ تھوڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا الٹرنیٹ اب یہ ہوا کہ بازو مروڑا اور کہا کہ ہم تمہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، یہ ہم کر سکتے ہیں، اور گویا اس کی ٹانگوں پر سمجھ لیں کہ ایک دھنگا پنجابی میں کہتے ہیں وہ ڈال لیا اور مجبور کیا کہ ہمیں 3 سال کی اور مدت دیں۔ بلکہ کچھ لوگوں کی اس سے بھی زیادہ خواہش، راحیل شریف تو کہتا تھا کہ نہ صرف مجھے 3 سال اور دیں آرمی چیف کے طور پر، بلکہ فیلڈ مارشل کا رینک بھی دیں۔ اب نواز شریف ظاہر ہے اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ نہ ہم رینک دیں گے، نہ ایکسٹینشن دیں گے، 1 سال کی بھی نہیں دیں گے۔ تو ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ ہم مارشل لا لگا لیں گے، تو انہوں نے کہا لگا لیں۔ اب مارشل لا لگانے کے لیے تو تھوڑا حالات سازگار چاہیے تو پھر تھوڑا ڈیئر ڈیول بھی چاہیے، تو وہ کیونکہ بٹ مین بننے کے ہی قابل شخص تھا تو وہ تو نہ لگا سکا، لیکن یہ ہے کہ شرارت در شرارت کا بیج بو گیا، اور اپنے ٹینیور میں جو ریمیننگ تھا اس میں ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان کے آئین کو توہ بالا کرے، اور منہ زوری اور طاقتوری کا مظاہرہ کرے، جس میں کنیڈوی صاحب کا ظہور ہوا، جس میں حضرت خان صاحب کا ظہور ہوا، اور یہ معاملات اس طرح چلتے گئے۔ بہرحال اب پھر اسی طرح کا بازو مروڑا گیا، اور اس بازو مروڑنے کے لیے پہلے کتنے پاپڑ بیلے گئے، پاکستان کے آئینی نظام کو درہم برہم کیا گیا، جوڈیشری کو تضحیک کے لیول تک نیچا دکھایا گیا اور اس کا بازو مروڑا گیا، اور پھر پاکستان کے لیجیٹیمیٹلی الیکٹڈ سیٹ اپ کو ڈسرپٹ کر کے ایک فیک الیکشن کرا کے لوگوں کے مینڈیٹ کو چرا کے 20 کروڑ لوگوں کی رائے کو اپنے نقطہ، اپنے پائے حکارت سے ٹھکرا کے ایک ایسا نظام ان پلیس کیا جس سے وہ یہ کشید کر سکیں 3 سال، اور تو یہ باجوہ صاحب کا کمال تھا۔ تو بہرحال قدرت کو وہ کہتے ہیں نا کہ واللہ خیر الماکرین، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر رکھتا ہے، لوگ اپنی تدبیر کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہی فورسز جو کسی کے خلاف صفا راہ ہیں، یا آپ کہیں کہ وہی جو شر کے عوامل ہیں، وہ اس طرح ری ارینج رب کر دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں۔ تو بہرحال آرمی چیف نے ظاہر ہے یہ سارے پاپڑ بیلے تاکہ اسے ایکسٹینشن مل جائے، اور ایکسٹینشن مل گئی۔ اب دینے والوں نے یہ کیوں کیا؟
یعنی اب سوال یہ ہے کہ وہ تو دے دی، اب سپریم کورٹ نے یہ کیوں کیا، یعنی وہ معطل کیوں ہوا، اس پر یہ شور و غوغا کیوں اٹھا، کیوں اس کے سامنے رکاوٹ اب یا سد راہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا عدلیہ؟ تو اس کا جائزہ لیتے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، یا ایسے کو تیسا، یا عدلے کا بدلہ، ایز یو سو شیل یو ریپ، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پروسیجر، یہ آئینی پروویژنس کو ایک یعنی کھینچ تان کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ 184(3 جو فنڈامنٹل رائٹس کے معاملے پر سپریم کورٹ کو اوریجنل جورسڈکشن کے حوالے سے اختیار ہے، اس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ نواز شریف کے دور میں ہوا۔ جب نواز شریف کو نیچا دکھانا تھا، اس کو کہا گیا کہ تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، لہذا تم صادق و امین نہیں رہے ہیں جی۔ یعنی پبلک امپورٹنس کا کوئی بھی معاملہ ہے، وہ سپریم کورٹ چاہے تو 184(3 یعنی کلاس 3 آف آرٹیکل 184 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان وہ لے سکتا ہے۔ لہذا اسی آرٹیکل کو اب بھی یوز کیا گیا، تب وہ طاقتوروں کی مرضی کے مطابق تھا، ارینجمنٹ ایسی تھی کہ عدلیہ، طاقت اور منہ زوری اور سارا ایک ہی لائن میں تھے، اور الیکٹڈ نظام دوسری طرف تھا، لہذا اس کا گلا گھونٹ دیا گیا اسی 184(3 کے تحت۔ اب اسی کو، یعنی جو کلہاڑا طاقتوروں کی طاقت کو استحکام بخشنے کے لیے الیکٹڈ حکومت کے خلاف استعمال کیا گیا، لیجیٹیمیٹ پرائم منسٹر کے خلاف، وہی اب ان اہل ستم کے خلاف استعمال ہوا۔ تو گویا بعض اوقات بندہ ایسے اقدام کرتا ہے جس کا خود ہی شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی کئی مثالیں ہیں، اب کیا اتنا لمبی کہانی ہو جائے گی۔ تو بہرحال پہلے تو یہ ہے کہ وہی ٹریپ جو کسی کے لیے بچھایا گیا تھا، وہ کسی پر بھی کام کر گیا اور خود پر بھی واپس آ کے کام کر گیا۔ اب یہ ہے کہ سیکنڈ فیکٹر یہ ہے کہ جب کوئی ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا ہے نا، تو ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز۔ کھوسا صاحب اب چیف جسٹس سے آگے جوڈیشل میں تو کوئی عہدہ نہیں ہے نا، جوڈیشری میں، اور اس میں ایکسٹینشن کا بھی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، اگرچہ موجودہ حکومت نے کھوسا صاحب کو بچگانہ انداز میں لولی پاپ دینے کے لیے یہ بھی شوشہ چھوڑا تھا کہ ہم اس کو بھی ایکسٹینڈ کریں گے، اور اس کے لیے پارلیمنٹرین نے ایک ڈرافٹ تیار کیا، ایک ریزولوشن وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے وہ ممکن نہیں تھا، تو بہرحال وہ ایسی ایک لوگوں نے سمجھی اسٹریٹجی کہ کھوسا صاحب کو گویا ٹیمپر کرنے کے لیے کہ دیکھیں اگر ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھتے ہیں اور اپوزیشن کے خلاف رہتے ہیں تو ہم آپ کو بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال کلوز ٹو ریٹائرمنٹ، جب وہ کیا کہتے ہیں، اس کی ایک اور ورژن یہ ہے کہ نہ لٹتا دن کو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، نہ لٹتا دن کو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں راہزن کو۔ یعنی جب ریٹائرمنٹ ہو جائے، اب پتہ ہے کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہے، تو پھر بندہ نڈر ہو سکتا ہے نا، لیکن اس نڈر ہونے میں بھی ایک پازیٹیوٹی ہے، یعنی ایک پلس پوائنٹ ہے۔ کچھ لوگوں جو پرفیکٹلی شکی القلب لوگ ہیں، وہ پھر بھی ان میں وہ جذبہ غالب رہتا ہے جیسے ثاقب نثار میں تھا، لیکن اس میں کہیں کونے خطرے میں کوئی حمیت نام کی شاید چیز کا کوئی بقایا تھا جو فلیئر اپ ہو گیا۔ تو باہر کلوز ٹو ریٹائرمنٹ، ایک تو یہ ہے کہ عدلے کا بدلہ، وہی ٹریپ جو دوسرے کے لیے تھا اب اپنے گلے میں آ گیا آرمی چیف کے، اور دوسرا یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے قریب جج صاحب جو ہیں وہ تھوڑا بولڈ ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ چلو کچھ کر ہی دیتے ہیں جس کا ذکر ہوا کرے گا۔ تو نیکسٹ فیکٹر، جو تیسرا فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جو خان صاحب نے ایک تضحیک آمیز انداز میں چوراہے پر کھڑے ہو کر ججوں کو نام لے کر پکارا، اور اس کا ٹون اور ٹنار اور الفاظ ایسے تھے کہ گویا یہ مجرم ہیں کہ پاکستان میں دو جو نظام ہے، طاقتوروں کے لیے اور غیر طاقتوروں کے لیے یا کمزوروں کے لیے، اور گلزار کو، جسٹس گلزار صاحب جو ہیں اور کھوسا صاحب کو للکار کے یہ کہا کہ یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو گویا وہ ایک پروربیل لاسٹ ٹرا آن دی کیملز بیک ثابت ہوا کہ اونٹ پر، وہ کہتے ہیں نا اونٹ پر آخری تنکا ثابت ہوا۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہاری خواہش ہے تو یہ بھی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ پہلے تو تم ہی بینیفیشری ہو نا ان دو نظاموں کے، تو ٹھیک ہے ہم یہ بھی کر دیکھتے ہیں۔
تو گویا اس نے ان کو اس بات پر انسائٹ کیا۔ اب جو چوتھا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ ثابت کرنا کہ ہم کچھ طاقتوروں کے باج گزار نہیں ہیں، کلوز ٹو ریٹائرمنٹ یہ امکان موجود تھا، لہذا اچھی بات ہے، ہمیں یہ خوشی ہے کہ اب ہم تو ایک یعنی انالائز کر رہے ہیں نا کہ کیوں یہ ہوا۔ اور پھر جو پانچواں فیکٹر ہے، آپ کنسپریسی تھیوریز کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا جو ایک طرف الائنمنٹ تھی ان فورسز کی جو جبر کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے موجودہ بینیفیشری ہیں، خان صاحب ہیں اور ان کے پیٹرن ان چیف باجوہ صاحب ہیں جس کا سب سے بڑا مظہر، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس کنٹینیوٹی سے نقصان میں جاتے، لہذا انہوں نے کوئی انڈر ہینڈ ارینجمنٹ کی جس میں کسی لیول پر کوئی انڈرسٹینڈنگ کسی میکنزم کے ذریعے تھی عدلیہ میں، یا سو ٹو سے اسپیسیفکلی کھوسہ صاحب میں، مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ اور ان کے حوالے سے ایک سیاستدانوں کے گروہ میں، کہ یہ حالات جو ہیں ایسے پیدا کریں کہ ان کو یہ جو شکار ہے یہ پوری طرح انجوائے نہ کرنے دیں۔ یہ کنسپریسی تھیوری ہے، اور یہی وجہ ہے یعنی تراشی جا سکتی ہے نا وجہ کہ مولانا صاحب کیوں نومبر میں یا اکتوبر کے اینڈ پر مارچ پر اصرار کرتے تھے، یعنی اس ڈیو ریٹائرمنٹ جو ہے ڈیو ڈیٹ اس سے پہلے، جبکہ باقی سیاستدان کئی اصرار کرتے تھے کہ نہیں یہ جنوری مارچ میں، جنوری فروری وغیرہ میں لے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس والے سے یہ کنسپریسی تھیوری کا اپنا ایک کریڈیبلٹی کا کنٹینٹ، آپ چاہیں تو اس پر یقین کر لیں۔ اور پانچویں یہ ہے کہ یہ خواہش، یعنی چھٹا عامل یا فیکٹر یہ ہے کہ یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ کیونکہ میرے ہاتھوں سے الیکٹڈ نظام قتل ہوا ہے، میرے ہاتھوں سے کچھ لوگ ہیں جو اس ظلم و جبر کا شکار ہوئے ہیں، جن کو میں نے سسیلین مافیا، گاڈ فادر اور فلمیں اور یعنی ناولوں کے حوالے دیے اور اس طرح خوار کیا، تو گویا جن کے لیے کیا یا جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، ان میں جب اس چیز کی کوئی قدر نہیں ہے تو لیٹ اس ڈو دا ادروائز، تو اس کی گویا تلافی کرنے کی کوشش کی گئی کہ اہل ستم کو بھی ذرا شیشہ دکھا دیں، آئینہ دکھا دیں۔ تو یہ تو معاملہ ہے کہ کیوں ہوا، یعنی کس چیز نے اس چیز کو کھوسہ صاحب کو آخری لمحات میں اس پر ابھارا۔ اب یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ ایک تو کنسٹیٹیوشنل میکنزم ہے، ظاہر ہے 184(3) کے یعنی اس کے تحت وہ چاہتے تو کر سکتے تھے اور انہوں نے چاہا اور کر دیا۔ اب اس کے علاوہ یعنی 184(3) تو ایک کنسٹیٹیوشنل بیس بن گئی نا، یا لیگل بیس بن گئی۔ اب کیسے اس چیز کو انیبل یا اس کو ممکن بنانے کے جو عوامل ہیں، اس میں یہ ہے کہ پولیٹیکل ایٹماسفیئر ایسی تھی کہ سیاستدان ایک فارمیڈیبل فورس جو ہے وہ حکومت کے خلاف، اور دبے لفظوں میں اس حکومت کے پیٹرن ان چیف باجوہ صاحب کے خلاف ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز طور پر قابض ہیں اور ناجائز طور پر ہمیں ستم کا نشانہ بناتے ہیں، اور ایک طرح کی پولیٹیکل ٹرمائل ہے جس میں اس قسم کی مینوورنگ کی جا سکتی تھی۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ حکومت کا، وہ کہتے ہیں نا کہ سیم بنے کوتوال اب ڈر کاہے کا، انہیں یا تو ان کی انیٹ یا جو ایک پیدائشی نالائکی ہے، اور وہ بھی یقیناً ہے، اور دوسرا اس نالائکی کو سٹرنتھن کیا اس فیلنگ نے کہ جب سیاں اپنے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، قانون قاعدہ کیا ہے، جی طاقت ہی تو قانون ہے نا، تو طاقت ہمارے پاس ہے یا ہماری سائیڈ پر ہے، تو اس لیے they didn't care about the sanctity and procedural ways of law۔ تو انہوں نے اس جو قانون قاعدہ دیا گیا ہے، اس میں طریقہ کار ہے، اس کو ایبسولوٹلی ڈس ریگارڈ کیا، حالانکہ اس میں کوئی مشکل نہیں تھا کہ اس قانون اور پروسیجر کو فالو کیا جاتا۔ لہذا گورنمنٹ کا یہ جو انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ ہے، لاپرواہی ہے قانون اور قانونی طریقہ کار اور ضوابط کے معاملے میں، جیسا کہ باقی معاملات میں بھی ظاہر ہے، مثلا الیکشن کمیشن کے معاملے میں، اس کی تقرری میں بالکل بچگانہ سی حرکت کی گئی، کوئی پروسیجر نہیں اپنایا گیا اور اس کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اسی طرح اس میں بھی انتہائی عام کانا، یعنی نالائق سے نالائق بھی سیاستدان ایسا نہیں کرے گا جو انہوں نے کیا، اور کہنے کو
وہ قانونی دماغ ہیں اور بیرسٹر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں وہ جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، فروغ نسیم ہے، وہ دوسرے شہزاد اکبر کیا اس کا نام ہے، یعنی اس طرح کے، حالانکہ یہ جس نے تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھی ہے نا سیاست کے متعلق یا آئین کے متعلق، وہ بھی سمجھتا ہے وہ کسی اس کے لیے کوئی LLB کی یا کسی JD ڈگری کی یا کسی بیرسٹری کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب یہ ہے کہ اس کی یعنی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ واقعتاً ایک سوائے ایک ایکسیپشن کے جو کیانی صاحب نے انجوائے کیے ہیں، پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ سول سسٹم کے تحت، ہاں ماشاء اللہ ہی صورت ہو تو وہ علیحدہ بات، اس وقت تو قانون قاعدہ ہوتا نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں تو سول سیٹ اپ میں پہلے سوائے کیانی کے اور کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھی، اور کیانی کے دور میں حالات ایک مخصوص قسم کے تھے جس میں جوڈیشل سکروٹنی تک یہ معاملہ پہنچا نہیں ہے، لہٰذا جوڈیشل لیول پر تو کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھی کہ کہیں یہ ریویو کیا گیا ہو اور اس کو اپ ہولڈ کیا گیا ہو، اور انتظامی لیول پر بھی ایک ایکسیپشن یعنی تھی جس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیو نہیں بنتی، اس لیے کیونکہ یہ ان پریسیڈنٹڈ بات تھی، اس سے بھی جو انیبلنگ فیکٹر ہے یہ بھی ہوا۔ اب تیسرا یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی لیگل کور کیونکہ نہیں تھا، کوئی ایکسپریس پروویژن آرمی ایکٹ میں نہیں تھی کہ یا ریگولیشنز میں یا کسی بھی اور قانون یا آئین کے کسی آرٹیکل کے تحت کہ حکومت جو ہے یا آرمی چیف جو ہے وہ ایکسٹینشن لے یا دے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو بلکہ اس کے کنٹریری ٹو دس آئیڈیا ہے کہ سول جو ملازم ہیں ان کے معاملے میں کہ عدالتوں نے پہلے بارہا یہ قرار دیا ہوا ہے کہ کوئی ایکسٹینشن وغیرہ کو یعنی ڈسکریج کیا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ معذرت، ایک میکسم ہے لا کا کہ دی لا از وٹ دا جج سیز اٹ از، یعنی قانون الٹیمیٹلی اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ جج جو کہتا ہے وہی قانون ہوتا ہے، یعنی اس لیے کہ کیونکہ لا کی انٹرپریٹیشن جو ہے عملی دنیا میں بہرحال وہ جج ہی کر سکتا ہے، یہی ایک طریقہ کار ہے، یہی اسٹیبلشڈ پروسیجر ہے۔ اب انٹرپریٹیشن میں بے شمار سپیس ہوتی ہے، لہذا اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ قانون تو گویا موم کی ناک ہے، جج جس طرح چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں، لہذا قانون وہی ہوتا ہے جو جج کہے کہ یہ قانون ہے۔ تو ظاہر ہے اس وجہ سے بھی کھوسا صاحب کے پاس یہ بھی گویا ہتھیار موجود تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو آرمی کی طرف سے یا اس کے جو پروٹیجیز ہیں یا اس کے جو چمچے ہیں دوسرے لفظوں میں، ان کی جو ایک ڈسڈین ہے نا، ایک یعنی ججز کے اس حالانکہ ججز کے اس بیہیویئر کا جو انکانسٹیٹیوشنل تھا یا کہا جا سکتا ہے، بینیفیشریز یہ ہیں، اور انہوں نے بھی ان کو اس طرح کی عزت نہیں دی۔ دیکھیں نا ایسی کنٹمپچوس قسم کی سٹیٹمنٹس وزیر اعظم بھی دیتا ہے، اس کے وزراء بھی دیتے ہیں، یعنی گویا انہیں وہ کہیں ہمیں کوئی عزت ہی نہیں ہے یعنی جن کے در سے خیر پاتے ہیں ان کی عزت بھی نہیں کرتے۔ تو اس چیز نے اریٹیٹ کیا کھوسا صاحب کو، اور جب کہ وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے جیسے پہلے عرض کیا، تو یہ اریٹیشن جو ہے گویا ان کی طب نازک پر گراں گزری۔ اور پھر یہ ہے کہ اب اس کے یعنی ثمرات دیکھتے ہیں کہ ممکنات کیا ہے۔ ایک ممکن یعنی ایک اس کیس کے والے سے تو امکان یہ ہے کہ اب سپوز وہ آ جاتے ہیں آج ہی، ابھی تو میرے پاس جسٹ یعنی سٹارٹ ہوا ہے، نیکسٹ دن 27 جب آپ ہی کے پاس ہو چکا ہے اور وہ ہیرنگ ہوگی، تو اس میں ایک تو جو وہ مکینیکل ڈیفیکٹ ہے، وہ پروسیجرل ڈیفیکٹ ہے، حکومت کہے گی کہ دیکھیں جی ہم نے اس کو ریڈو کر دیا، پہلے واپس لے لیا، وہ نوٹیفیکیشن ودرا ہو گیا، اب صحیح طریقے سے ہم نے جاری کر دیا۔ لیکن جو کھوسا صاحب نے پہلے جو جس انداز سے چیزوں کو ٹیک اپ کیا ہے، مثلاً کہ ایک بندہ اچانک اپیئر ہوا ہے جورسٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے، حنیف رائی صاحب، اور انہوں نے درخواست ڈال دی اور پھر اس نے واپس لینے کی کوشش کی، ظاہر ہے کسی کے محکمہ زراعت کے دباؤ پر، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو لگی ہوئی ہے ہیرنگ اور مجھے وہ بلا لیں گے،
تو وہ وہاں سے ڈس اپیئر ہوا اسی محکمہ زراعت کی یعنی مینوورنگ کے حوالے سے، اور ایک ہاتھ سے جلدی جلدی تحریر لکھ کے دے گیا کہ میں جا رہا اپنا، میں واپس لینا چاہتا ہوں، کچھ نہیں تو انفارمیشن میرے علم میں آئی ہے تو میں اس کو نہیں پرسو کرنا چاہتا۔ لیکن کھوسہ صاحب نے بالکل ہو جس طرح نواز شریف کے خلاف کوئی کیس بن نہیں سکتا تھا، لہذا انہوں نے ایک کریٹ کر لیا کہ دیکھیں جی آپ نے اساسیت جمع کرائے، اس میں ریسیویبل کا ذکر نہیں ہے، لہذا تم جو ہے وہ 10,000 لینے تھے درہم، لہذا اس کا ذکر نہیں ہے، تو اثاثہ تھا گویا آپ نے چھپایا، تو آپ صادق و امین نہیں رہے۔ یہ بالکل اس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ ڈکلیئر کریں ساتھ سے الیکٹ ہو جائیں، میں پہنچ جاؤں عدالت میں کہ یہ بندہ جو ہے صادق و امین نہیں ہے، کیسے میں کہوں کہ اس کے ڈکلیئرڈ ایسٹس سامنے رکھیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ ہیں یہ ہیں اے بی سی، مکان، کار، کیش، یہ وہ، میں کہوں کہ مجھ سے اس نے 10,000 لینے تھے اور میں نے اس سے ابھی دیے نہیں، تو گویا ریسیویبل ہے، میرے ذمہ ڈیٹ ہے، اس کے لیے ایسٹ ہے تو اس کا ذکر نہیں ہے، یہ صادق و امین نہیں۔ تو یہ ٹیکنیک استعمال کی گئی وہاں پر، یعنی ایک زرخیز ذہن کو استعمال کیا گیا، اور اسی طرح یہاں پر صورتحال ہوئی کہ جب کوئی وے آؤٹ یعنی محکمہ زراعت نے اپنی طاقت سے اس بندے کو سپریس کر لیا، مینیپولیٹ کر لیا، وہ توبہ طیب ہونے لگا، تو کھوسہ صاحب کیونکہ اس موڈ اور موڈ میں تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ ودرا کرتا ہے تو کرے، 184(3) کے ذریعے سو موٹو نوٹس میں ہم بدلتے ہیں، اللہ اللہ خیر اللہ اب آؤ وہی کہ جو وہ ٹیکنیک تھی ایک دوسرے انداز میں یہاں ٹیکنیک استعمال ہوگی، اور پھر ظاہر ہے یہ یعنی معاملہ اب وہ ڈیفیکٹ جو میکینیکل ہے، جو حکومت وہ پروسیجرل نقص کو ختم بھی کر دے، تو پھر بھی یہ بات تو ایک تو وہ موڈ رہے گا جس نے اس کو انسائٹ کیا ہے، اور دوسرا کھوسہ صاحب نے یا اس بینچ نے، باقی بھی ججز جو 2 ہیں ان کے سمیت، یہ بات اٹھائی گئی کہ کوئی لیگل پروٹیکشن، لیگل کور نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ اب ہم ریگولیشنز میں ترمیم کر دیے، اب عدالت یہ اس کا جواب وہاں پر ریمارکس دے سکتی ہے کہ جب میٹر سب جوڈس تھا تو اسی شخص کو دوبارہ گویا اس ڈیورنگ پینڈنسی آف دی کیس تم نے جوڈیشل معاملات میں مداخلت کی ہے، اور ایک طرح کے جسٹس میں رکاوٹ پیدا کی ہے انصاف کی ڈیلیوری میں، لہذا یہ جو ریگولیشن میں ترمیم کی ہے یہ بھی فارغ، اور یہ نیا نوٹیفیکیشن جو ہے یہ بھی فارغ ہے جی۔ تو یہ جو سب جوڈس میٹر ہے اس پر تم نے یہ لے دے کیوں کیا؟ یہ تو ایک گویا عدل کو پریمپٹ کرنے والی بات ہے نا، جوڈیشل سسٹم کو اور جوڈیشل پروسیس کو۔ ہاں اگر آپ اس کو چھوڑ کے نیا آرمی چیف مقرر کر دیتے تو پھر یہ بات ویسے ہی طے ہو جاتی، پھر تو یہ کیس ہی ڈسپوز آف ہو جاتا، لیکن کیونکہ اسی بندے کو کیا گیا ہے تو گویا تم نے سبورٹ کیا ہے جوڈیشل پروسیس کو، یہ بلکہ اس سے بھی بڑا الزام بن سکتا ہے، یعنی ایک تو وہ لیگل کور، اور دوسرا یہ ہے کہ جو تم نے وجہ بیان کی ہے، یعنی جتنی اتھارٹی ہے، ایون ڈسکریشن، یہ عدالت کے فیصلے پہلے موجود ہیں کہ ڈسکریشن جو ہے اس کو بہرحال ایک ریزنیبل انداز سے استعمال کرنا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی انوائرمنٹ کی وجہ سے، سیکیورٹی انوائرمنٹ ویگ ہے، who has to define it, nobody has defined it so far، اور پھر یہ ہے کہ سیکیورٹی انوائرمنٹ کی وجہ سے اگر ایک بندہ اتنا ناگزیر ہے تو ادارے کی کیا یعنی سٹینڈنگ رہی، کہ حالانکہ ادارہ ناگزیر ہونا چاہیے نا، کیا پاکستان آرمی میں باقی اس کے باجوے کے علاوہ باقی کوئی جرنیل نہیں ہے جو یہ کیپیبلٹی رکھتا ہو اس سیکیورٹی انوائرمنٹ میں آرمڈ فورسز کو لیڈ کرنے کے لیے؟ اس کا جواب حکومت کے پاس کوئی نہیں۔ کیا وہاں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ باجوے کے علاوہ کوئی جنرل ایسا اہل نہیں ہے یہاں پر؟ اور پھر کہ کسی ایک شخص کو اتنا آؤٹ آف وے جا کے آپ جب فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ گویا وہ ایک پولیٹیکل ایکویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی، ایک ویسٹڈ انٹرسٹ موجودہ حکومت کے ساتھ آرمی چیف کی، یعنی کئی ایسے سوالات ہیں جو عدالت میں اٹھ سکتے ہیں، اور اس بیس پر یہ پورا پروسیس جو حکومت بظاہر اس پروسیجر کو ٹھیک کرنے کا کر رہی ہے یہ نلیفائی ہو سکتا ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی بات ہوئی ہے کہ ایک امکان یہ ہے کہ جج صاحب کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ٹھیک کر دیا، نیکسٹ ویل اینڈ گڈ، ڈن، ڈسپوزڈ آف، باجوہ صاحب وڈ کنٹینیو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ راہ اپنائیں، اور ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ وہ راہ اپنائیں کہ اس سوراخ کو بند کیا جائے، اور اس سوراخ کو بند کرنے کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ مثلا میں چند ایک گنوا سکتا ہوں کہ
پاکستان کی حکومت کی جو سموتھ کارکردگی ہے اس میں یہ ایک سوراخ ہے جس کے ذریعے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا آرمی چیف بنتا ہے، جو ہی اس کو پروٹوکول ملتا ہے، پہلی اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ نیا اگلے 3 سال بھی محفوظ کیے جائیں، اس لیے وہ حکومت کو مینور کرتا ہے، اس کی ٹانگیں کھینچتا ہے، بلیک میل کرتا ہے کہ میں ورنہ کنیڈوی صاحب کو لے آؤں گا، ریاست خطرے میں ہے وغیرہ وغیرہ ہیں جی، اور ساتھ میڈیا میں کیمپین ISI کے ذریعے اور اس طرح کے حالات کریٹ کرتے ہیں کہ گویا یہ خدا کا اوتار اترا ہے جو آرمی چیف بنا ہے، جو بھی بنتا ہے اور اب اس کے بغیر دنیا ختم ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ اسے ایکسٹینشن دے دیں۔ تو ایک تو یہ جو سوراخ ہے جس سے ڈسی جاتی ہے حکومت اور پاکستان کا پولیٹیکل نظام، پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ سوراخ بند ہو جائے گا اور اس کے بہت فیود و برکات ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو یعنی ٹیمپٹیشن ورک کرتی ہے کہ ایک پاسبلٹی ہے کہ ٹو ایکسٹینڈ ونس ٹینیور ایز آرمی چیف، یہ جو ٹیمپٹیشن ہے یہ ختم ہو جائے گی جب آگے سے دیوار ہے، راستہ بند ہے۔ اب حکومت کو وہ کہیں گے بھی تو وہ کہیں گے بھائی جی عادل والوں سے پوچھ لو، پٹیشن دائر کر لو کہ میرا رہنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا یہ ٹیمپٹیشن جب ختم ہو جائے گی، پاسبلٹی سامنے نہیں ہوگی، ٹیمپٹیشن نہیں ہوگی، تو اس طرح پھر یہ معاملہ بہتر انداز میں چلیں گے آگے۔ اس سے سیاسی استحکام حاصل ہوگا، اس سے پاکستان کی فوج جو متنازع اسٹیٹس اختیار کرتی ہے وہ ختم رجحان ہوگا، پاکستان کی فوج کا وقار بڑھے گا، پاکستان کی فوج کے افسران اور باقی عام جو وہاں پر رینک اینڈ فائل ہیں ان کا مورال جو ہے زیادہ، اور وہ زیادہ باوقار ہوں گے اور زیادہ پر امید رہیں گے۔ جو بھی کمیشن لیتا ہے آرمی میں وہ یہی سوچتا ہے نا کہ میں آرمی چیف بنوں گا، جب ایک بنتا اور وہ جان ہی نہیں چھوڑتا تو دوسروں کے امکانات کم ہوتے ہیں، لہٰذا ظاہر ہے اس طرح زیادہ لوگ بینیفیشری ہوں گے، زیادہ جنرلز کو آگے آنے کا موقع ملے گا، تو گویا آرمی کو بھی اس کا فائدہ ہے ان ٹرمز آف مورال، ان ٹرمز آف ان کا جو امیج ہے اس کے والے سے، ان ٹرمز آف جو پروموشنز ہیں اور جو ایک ڈرائیو ٹو لیڈ ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ حکومت کو اطمینان کا سانس ہوگا کہ اسے اس معاملہ کیونکہ سیٹلڈ ہے فار ایور، لہٰذا نہ ٹیمپٹیشن دینے کی ضرورت ہے اور نہ اس معاملے پر کوئی پریشرائز کرنے کا فائدہ ہوگا کسی کوارٹر کی طرف سے۔ اس طرح پھر عدلیہ کو مینیپولیٹ کرنے کی فوجیوں کو ضرورت نہیں پڑے گی، جنرلز جو ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے بھائی جی مجھے ملنا نہیں ہے 3 سال کے بعد، تو میں کیوں یعنی جو 3 سال مل گئے اس کو انجوائے کرتا ہوں، آگے کیا ضرورت ہے جب ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح پھر اس میں ٹیمپٹیشن حکومت کو مینیپولیٹ کرنے کی اور عدل کا بازو مروڑنے کی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح عدلیہ کا وقار بھی بنے گا جب کوئی پریشر نہیں رہے گا۔ اسی طرح جو عام عوام ہیں ان میں یہ کنٹروورسی، یہ ہیجان کی صورتحال یہ ختم ہو جائے گی، لہذا فوج کو، حکومت کو، عوام کو، عدل والوں کو، سب کو فائدہ ہوگا، اور اس طرح پھر قانون کی حکمرانی ہوگی، اور آہستہ آہستہ یہ ٹریڈیشن مضبوط ہو جائے گی اور پاکستان کا وقار بلند ہوگا۔ پاکستان جو ہے کوئی بنانا ریپبلک نہیں رہے گا، ہر وقت اس طرح فلوئڈ سچویشن نہیں رہے گی کہ 3 سال کے ایکسٹینشن کے لیے اس قوم کے 6 سال ضائع کر دیے ظالموں نے، اور پھر ان سیاسی جب استحکام ملے گا تو اس سے معیشت ترقی کرے گی۔ سیاسی استحکام ساری ترقی کی کنجی ہے، اور سیاسی عدم استحکام المسائل اور الخبائث ہے۔ سیاسی عدم استحکام موجود ہو تو کچھ بہتر نہیں ہو سکتا کسی ملک کے لیے۔ لہذا خدا را ہماری یہ خواہش ہے اور یہ استدعا ہے کھوسا صاحب اور باقی ججز کے ساتھ کہ اس سوراخ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں جس سے اس قوم کو بار بار ڈسا جاتا ہے۔ تو اب جو دوست صرف بات سننا چاہتے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ میں ایک نظم سنانے لگا ہوں، اس لیے آپ بے شک چھٹی پر چلے جائیں۔ تو بہرحال میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے چینل کو پیٹرونائز کیا ہے، سبسکرائب کیا ہے، کمنٹس دیتے ہیں، ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، دوستوں کو کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں، میں ان کو سلام کہتا ہوں۔ ہاں جی، تو اب وہ نظم ہے، کیونکہ ایک پوئٹک رینڈیشن جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، کچھ لوگوں کا ذوق ایسا ہوتا ہے، تو تقرری ثانی کی معطلی یہ اس کا عنوان ہے۔ تو جنہیں اپنی خدائی کا کتنا یقین تھا، انہیں اپنی خدائی کا کتنا یقین تھا، انہیں ذرا شک بھی تو نہیں تھا۔ انہیں اپنی خدائی کا کتنا یقین تھا، انہیں ذرا شک بھی تو نہیں تھا۔ اس غرور پہ تقدیر نے تبسم فرمایا، اس غرور پہ تقدیر نے تبسم فرمایا، ایک آن میں سر فرعون برزمین تھا،
اس غرور پہ تقدیر نے تبسم فرمایا، ایک آن میں سر فرعون برزمیں تھا، اور سب قدرتیں تو رب ہی کی ہیں، سب قدرتیں تو رب ہی کی ہیں، کفو اس کا کوئی ہے نہ ہی کہیں تھا۔ یعنی یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم ہی ترم خان ہیں، یقین کریں کچھ نہیں ہے، ایک ہی صرف ذات ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کس غرور پہ تقدیر نے تبسم فرمایا، ایک آن میں سر فرعون برزمیں تھا، سب قدرتیں تو رب ہی کی ہیں، کفو اس کا کوئی ہے نہ ہی کہیں تھا۔ اور 5 صدی کی شب تاریک بھگتی تو، 5 صدی کی شب تاریک بھگتی تو، تب کہیں وہ خورشید بام نشیں تھا۔ یعنی 72 سال ہو گئے، یہ سوراخ ہمیں ڈس رہا ہے۔ تو 5 صدی کی شب تاریک بھگتی تو، تب کہیں وہ خورشید بام نشیں تھا، اور بازو ہے قاتل کی رکابت باہم سے، بازو ہے قاتل کی رکابت باہم سے، منظر انوکھا اور حیرت آفرین تھا۔ بازو ہے قاتل کی رکابت باہم سے، منظر انوکھا اور حیرت آفرین تھا۔ یعنی جو قاتل ہے نا، اس کے 2 بازو آپس میں ٹکرا گئے تو انہوں نے گویا اپنے افیکٹ کو، اپنی طاقت کو کینسل کر دیا، اور اس سے عوام کے لیے خیر برآمد ہوتی ہے۔ تو بازو ہے قاتل کی رکابت باہم سے، منظر انوکھا اور حیرت آفرین تھا، اور خنجر او را در سینہ خود فرود آمد، خنجر او را در سینہ خود فرود آمد، قاتل اپنے ہی خون میں رنگین تھا۔ یعنی قاتل کا جو خنجر ہے اس کے اپنے ہی سینے میں اتر گیا، اور اس خنجر سے اور اپنے خون سے گویا وہ خون میں نہا گیا، رنگین ہو گیا کہ خنجر او را در سینہ خود فرود آمد، قاتل اپنے ہی خون میں رنگین تھا۔ انہیں اپنی خدائی کا کتنا یقین تھا، انہیں ذرا شک بھی تو نہیں تھا۔ اس غرور پہ تقدیر نے تبسم فرمایا، ایک آن میں سر فرعون برزمیں تھا، سب قدرتیں تو رب ہی کی ہیں، کفو اس کا کوئی ہے نہ کہیں تھا۔ 5 صدی کی شب تاریک بھگتی تو، تب کہیں وہ خورشید بام نشیں تھا، بازو ہے قاتل کی رکابت باہم سے، منظر انوکھا اور حیرت آفرین تھا کہ خنجر او را در سینہ خود فرود آمد، قاتل اپنے ہی خون میں رنگین تھا۔